لفظ، لغوی لفظ اور اجزائے کلام، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں زبان کے ایک اہم جز لفظ پر گفتگو کی جائے گی۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان میں لفظ کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جدید لسانیاتی نظریے میں لفظ کا کئی سطحوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق گوناگوں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ زیر نظر سبق میں لفظ، اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: پچھلے سبق میں جن اجزائے کلام سے بحث کی گئی ہے وہ ایسے امدادی لفظ ہیں جو لغوی معنی کے حامل نہیں ہوتے، بلکہ صرف جملے کی ساخت میں اپنا قواعدی کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری زبان میں کچھ ایسے لفظ بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق معنوی دنیا کے توسط سے خارجی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہوتا ہے۔ یہ تمام الفاظ بامعنی یا لسانیاتی اصطلاح میں لغوی معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ اجزائے کلام میں لغوی الفاظ، اسم اور فعل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک اردو میں بعض جملے اسم کے بغیر بھی ملتے ہیں اور فعل کے بغیر بھی، لیکن ایسے جملوں میں بھی لغوی الفاظ کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ امدادی الفاظ بھی اردو جملوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے قواعدی اعتبار سے وہ اسم و فعل کے ہم رتبہ ہیں۔ البتہ صفت اسم کی اور متعلق فعل کی صراحت کے لیے آتے ہیں اور اس لیے دونوں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور صفت اور متعلق فعل دونوں کے بغیر بھی اردو جملے مکمل ہوتے ہیں۔ اگرچہ ضمیر قواعدی اعتبار سے منفرد مقام کے حامل ہے، لیکن اسم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جملے میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو اسم کو ہے۔ ان تفصیلات سے اردو جملے میں لغوی الفاظ کی اضافی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لغوی لفظ کے معنی کو کلام کے سیاق کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الفاظ دیگر سیاق لفظوں کے مختلف معنی کو متعین کرتے ہیں۔ گویا سیاق معنی کا پورا سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ سیاق کے بغیر مفرد لفظ کے معنی محض نظریاتی ہوتے ہیں۔ لغوی لفظ قواعد کے اصول کے مطابق لفظ کو اس کے نحوی رویے کی بنیاد پر کسی ایک لغوی زمرے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ ان لغوی زمروں میں فعل اور اسم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں کے لغوی زمرے یکساں نہیں ہوتے، لیکن بالعموم 8 لغوی زمروں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جن میں بعض اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اراکین شامل ہوتے رہتے ہیں، اور بعض کلوز اینڈڈ۔ انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں لغوی لفظ کی مندرجہ ذیل 8 لغوی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسم کسی شخص، جگہ یا کسی چیز یا کسی خیال یا معیار کو ظاہر کرنے والا لفظ اسم کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اسم وہ لفظ ہے جو نام بتاتا ہے اور اس کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں: اسم موصول، اسم نکرہ، اسم عام، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان، اسم جمع۔ لیکن آسانی کے لیے ہم انہیں اسم عام اور اسم خاص میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسم خاص کسی شخص یا شے کا نام ہے، مثلاً علاء الدین، دہلی، کلکتہ، گنگا وغیرہ۔ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک قسم کی تمام افراد کے لیے
فردن فردن استعمال ہو سکے، جیسے آدمی، گھوڑا، درخت۔ اس میں خاص کی قسمیں، خطاب، نام جو بادشاہ سرکار و دربار سے اعزازی طور پر ملتا ہے، جیسے اقبال الدولہ، عماد الملک۔ لقب، ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، جیسے مرزا نوشا لقب ہے اسد اللہ خان غالب کا، یا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ عرف، وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصلی کا اختصار ہو، لوگوں کی زبان زد ہو جائے، جیسے چنو، منو، کلن، فخرو وغیرہ۔ تخلص، ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتے ہیں، مثلا غالب تخلص ہے مرزا اسد اللہ خان کا۔ بعض اوقات اس میں خاص صفت اسم کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے حاتم وغیرہ۔ اسم عام کی قسمیں، اسم عام کی قسم کئی ہوتی ہیں، ان میں اسماء کیفیت، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم جمع خاص قسمیں ہیں۔ اسماء کیفیت جن سے حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، جیسے سختی، روشنی، صحت۔ اسماء کیفیت تین چیزیں ظاہر کرتی ہیں، حالت، صفت اور کیفیت۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں معنی جگہ یا وقت کے پائے جائیں، مثلا چراگاہ، گھر۔ لوازم، اسم سے مراد ان خصوصیتوں سے ہے جو ہر اسم میں پائی جاتی ہیں۔ ہر اسم کے لیے جنس، تعداد اور حالت کا ہونا لازم ہے۔ ضمیر، اسم کا متبادل ضمیر ہوتا ہے، مثلا میں، ہم، تم، وہ۔ یہ کا شمار ضمائر میں ہوتا ہے، یعنی جو بجائے اسم کے استعمال ہوتی ہیں۔ ضمائر کو مندرجہ ذیل خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ضمیر شخصی، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب، ضمیر اشارہ وغیرہ۔ ضمیر اشارہ قریب، ضمیر اشارہ بعید، ضمیر استفہام، ضمیر موصول، ضمیر تکبیر وغیرہ۔ صفت، اسم یا ضمائر کی خصوصیت بتانے والے لفظ صفت ہیں، یعنی صفت اسم کی صفت یا حالت کو بتاتی ہیں۔ انہیں مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: صفت ذاتی، صفت نفسی، صفت کل، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت معین، صفت غیر معین، صفت اضافی، صفت کسرہ، صفت استغرافی، صفت مقداری، صفت اشارہ، صفت مشتبہ وغیرہ۔ افعال، کسی کارروائی، عمل یا موجودگی کو ظاہر کرنے والے الفاظ فعل کہلاتے ہیں، یعنی فعل وہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے وہ گھر آیا، یہ باغ خوبصورت ہے، اس نے مجھے مارا۔ ان جملوں میں مارا، آیا افعال ہیں۔ انگریزی میں اسے ورب کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے افعال کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، تمییز، متعلق فعل، کسی فعل کی صفت بتانے والے الفاظ متعلق فعل کہلاتے ہیں، یعنی جو فعل کے معنی میں کمی یا بیشی پیدا کرتے ہیں یا اس کیفیت یا حالت بتاتے ہیں۔ حرف، الفاظ غیر مستقل کو حروف کہتے ہیں، جن کی 4 قسمیں ہیں: ربط، عطف، تخصیص اور فجائیہ۔ ان کی تفصیلی ذکر امدادی لفظ کے تحت آ چکا ہے، کیونکہ یہ 3 لغوی زمرے امدادی لفظ کی قسمیں ہیں۔ امدادی لفظ کی تیسری قسم حرف فجائیہ ہے۔ اردو کے وہ الفاظ جو حیرت، تعسف یا
مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اردو قواعد میں اصطلاحاً فجائیہ کہلاتے ہیں۔ اردو میں ایک بڑی تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن سے حیرت، تعسف یا مسرت کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا یہ الفاظ حرف فجائیہ کے زمرے میں شامل ہیں۔ معنوی فرق کی بنیاد پر ان امدادی الفاظ کو مندرجہ ذیل خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حرف فجائیہ برائے اظہار تحسین و مسرت، اس خانے میں ان امدادی الفاظ کی درجہ بندی کی جاتی ہے جو معنوی اعتبار سے تحسین و آفرین اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اردو میں ایسے کئی امدادی لفظ ہیں جن سے تحسین و آفرین کا اظہار ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ حرف فجائیہ برائے اظہار حیرت، جن امدادی الفاظ سے حیرت و استعجاب کا اظہار ہوتا ہے انہیں بالعموم اس خانے میں رکھتے ہیں۔ اردو امدادی الفاظ اوفو، ارے، اس کی چند مثالیں ہیں۔ حرف فجائیہ برائے اظہار ناپسندیدگی، دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے کئی الفاظ امدادی لفظ ہیں جن سے نفرت یا ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت، چھی چھی، اردو کے ایسے چند امدادی الفاظ ہیں جن سے ناپسندیدگی یا نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ حرف فجائیہ برائے اظہار حیرت، اس خانے میں ان امدادی الفاظ کو یکجا کیا جاتا ہے جو معنوی اعتبار سے حسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اردو میں ایسے کئی امدادی لفظ ہیں جن سے حسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً امدادی لفظ کاش ایک کلمہ حسرت ہے، کیونکہ اس امدادی لفظ سے حسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ حرف فجائیہ بحیثیت کلام دعائیہ، دیگر کئی زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے کئی امدادی لفظ ہیں جنہیں بحیثیت کلمہ دعائیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ امدادی الفاظ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً خدا کرے، خدا را، اللہ کرے، ایسے چند امدادی الفاظ ہیں جن سے خواہشات کا اظہار ہوتا ہے۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق معنوی دنیا کے توسط سے خارجی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہوتا ہے۔ یہ تمام الفاظ بامعنی لسانی اصطلاحیں ہیں، لغوی معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ قواعد کے اصول کے مطابق لفظ کو اس کے نحوی رویے کی بنیاد پر کسی ایک لغوی زمرے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ ان لغوی زمروں میں فعل اور اسم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی زبانوں کے لغوی زمرے یکساں نہیں ہوتے، لیکن بالعموم 8 لغوی زمروں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جن میں بعض اوپن اینڈڈ ہیں کیونکہ ان میں نئے اراکین شامل ہوتے رہتے ہیں، اور بعض کلوز اینڈڈ۔ کسی شخص، جگہ، کسی چیز، کسی خیال یا معیار کو ظاہر کرنے والے الفاظ اسم کے زمرے میں رکھے جاتے ہیں۔ اسم کا متبادل ضمیر ہوتا ہے۔ مثلاً میں، ہم، تم، وہ، یہ کا شمار ضمائر میں ہوتا ہے۔ اسم یا ضمائر کی خصوصیت بتانے والا لفظ صفت ہے۔ کسی کارروائی، عمل یا موجودگی کو ظاہر کرنے والے الفاظ فعل کہلاتے ہیں۔ اسم عام کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں اسماء کیفیت، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم جمع خاص قسمیں ہیں۔ الفاظ غیر مستقل کو حروف کہتے ہیں، جن کی 4 قسمیں ہیں: ربط، عطف، تخصیص اور فجائیہ۔ خلاصہ:
زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق معنوی دنیا کی توسط سے خارجی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہوتا ہے۔ یہ تمام الفاظ بامعنی یا لسانیاتی اصطلاح میں لغوی معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ اجزائے کلام میں لغوی الفاظ اسم اور فعل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک زبانوں میں بعض جملے اسم کے بغیر بھی ملتے ہیں اور فعل کے بغیر بھی، لیکن ایسے جملوں میں بھی لغوی الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لغوی لفظ کے معنی کو کلام کے سیاق کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالفاظ دیگر سیاق لفظوں کی مختلف معنی کو متعین کرنا ہے، گویا سیاق معنی کا پورا سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ سیاق کے بغیر مفرد لفظ کے معنی محض نظریاتی ہوتے ہیں۔ قواعد کے اصول کے مطابق لفظ کو اس کے نحوی رویے کی بنیاد پر کسی ایک لغوی زمرے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ ان لغوی زمروں میں فعل اور اسم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی زبانوں کے لغوی زمرے یکساں نہیں ہوتے، لیکن بالعموم 8 لغوی زمروں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جن میں بعض اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں نئے اراکین شامل ہوتے رہتے ہیں، اور بعض کلوز اینڈڈ۔ انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں لغوی لفظ کو مندرجہ ذیل 8 لغوی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کسی شخص، جگہ، کسی چیز یا کسی خیال یا معیار کو ظاہر کرنے والے الفاظ اسم کے زمرے میں رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اسم وہ لفظ ہے جو تمام نام بتاتا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں: اسم موصول، اسم نکرہ، اسم عام، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم ظرف زماں، اسم ظرف مکان، اسم جمع۔ لیکن آسانی کے لیے ہم انہیں اسم عام اور اسم خاص میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسم خاص کسی خاص شخص یا شے کا نام ہے، مثلاً علاء الدین، پٹنہ، کلکتہ، لکھنؤ۔ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک قسم کی تمام افراد کے لیے فرداً استعمال ہو سکے، جیسے آدمی، گھوڑا، بکرا، بکری، درخت، چرند، پرند وغیرہ۔ اسم خاص کی قسمیں: خطاب، نام جو بادشاہ، سرکار و دربار سے اعزازی طور پر ملتا ہے، جیسے اقبال الدولہ، عماد الملک، بھارت رتن وغیرہ۔ لقب ایک وصفی نام ہے جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، جیسے مرزا نوشہ لقب ہے اسد اللہ خان غالب کا، یا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصل کی اختصار کے طور پر لوگ اسے استعمال کر دیں، مثلاً چنو، منو، فخرو وغیرہ۔ تخلص ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتا ہے، مثلاً غالب تخلص ہے مرزا اسد اللہ خان کا۔ بعض اوقات اسم خاص صفت اسم کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے حاتم۔ اسم عام کی قسمیں: اسم عام کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، ان میں اسماء کیفیت، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم جمع خاص قسمیں۔ اسماء کیفیت جن سے حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، جیسے سختی، روشنی۔ صحت اسماء کیفیت 3 چیزیں ظاہر کرتی ہیں: حالت، صفت اور دلی کیفیت۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں معنی جگہ یا وقت کے پائے جائیں، مثلاً چراگاہ، گھر،